السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں میمونہ صدف کا ایک ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے سپاس گزار۔ یہ ناول ابھی جاری ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 1۔ ایک ہاتھ سے معذور چیچک کے داغوں، آج جلے چہرے اور بھدے ہاتھوں والی عورت عجیب نظم نما گیت گاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس عورت اور گیت سے زیادہ اس گیت کی زبان نے اسے چونک کر اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ بھکارن کا انگریزی زبان میں گیت گانا، اسی بات نے اس کے قدموں کی کشش ثقل کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا تھا۔ When you think things are bad, when you feel sore and blue, when you start to get mad۔ وہ حلیے اور صورت سے بھکارن تھی، پھر اس زبان کا گیت وہ کیسے گا رہی تھی؟ کم از کم پاکستان میں کبھی اس نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بھکاری عورت کے پیچھے 2 بچے اس کا سایہ تھے۔ ان میں سے ایک 4 سال کے لگ بھگ لاگر سا سرخ و سفید صاف ستھرا بچہ تھا، اور دوسری 8-10 سالہ دھلی دھلائی بچی جس کی رنگت سانولی تھی۔ وہ تینوں ہی نکور سے پاکستانی نہیں دکھتے تھے۔ رنگوں کا عجب امتزاج لیے لبوں پہ پپڑی جمے بچوں نے جہاں اسے منجمد کیا تھا، وہیں اس بھکاری عورت کے الفاظ نے اسے موم کیا تھا۔ وہ مدر آواز میں گیت گاتے آگے بڑھی تھی۔ کشش ثقل نے اسے آزاد کیا اور وہ اس 3 کی قطار میں چوتھی بن گئی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا سنا رہی ہے، جو بھی وہ گا رہی ہے کس کے لیے اور کیوں گا رہی ہے۔ You should do what I do. Just tell yourself ducky. You are really quite lucky۔ اور اس نے عورت کی اس خوش قسمتی کو تعجب سے دیکھا جو چی چی کر اس کا حال پکار رہی تھی۔ وہ کسے خوش قسمتی کہہ رہی تھی؟ Some people are much more. Oh, ever so much more. Oh, much, much, much more unlucky than you۔ اور ایک گہری سانس جو اس کے اندر کب کی مقید تھی اس لمحے آزاد ہوئی۔ اس گیت نے اس کے اندر اترتے سوالات کا جواب بخوبی دے دیا تھا۔ ایک عرصہ ہوا اسے یوں مقامی بسوں کے سفر کو ترک کیے۔ آج نہ جانے کون سی انجان طاقت اسے مجبور کر کے یہاں بس اسٹاپ تک لے آئی تھی۔ بچی نے ماں کے گیت کے اختتام پہ ماں سے چھپ کر بھائی کے کان میں سرگوشی کی، اور اگر آج کھانا نہ ملا تو کون سا دن گزرا ہے کہ ہم بھوکے سوئے ہوں۔ اس کی تار کی لیڈر ماں نے بچی کی سرگوشی کو پا لیا تھا اور بغیر مڑے سوال کیا۔ اسی سوال میں بچی کا جواب پنہا تھا۔ بچی کچھ ہجل سی ہو کر اب بھائی کو ہاتھوں سے اشارے کر رہی تھی کہ ماں پاگل ہو چکی ہے، کھانے کو اب کچھ نہیں ملنے والا۔ مغرب کے ملگجے اندھیرے نے ہر شے کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تبھی پاس سے گزرتے ایک ریڑھی بان نے اپنی ریڑھی کے سبھی گلے سڑے اور بچے ہوئے پھل اس عورت کی اور بڑھا دیے۔ بوڑھی عورت پھل تھامنے سے قبل گھٹنوں کو ہلکا سا ہم دیتی جھکی اور ایک ہاتھ پیٹ اور سینے کے درمیانی حصے پر رکھتے سر جھکا کر گویا پھل فروش کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی اس حرکت پہ پھل فروش تھوڑا حجل سا ہوا کہ دیے جانے والے پھل اس قابل تو نہ تھے کہ اس انداز سے شکریہ ادا کیا جاتا۔ بوڑھی عورت کو پھل فروش کے تاثرات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ وہ اپنا کام کر چکی تھی، اور اب اسے پھل تھامنا تھے۔ پھل اس نے ہاتھ میں موجود ایک کٹورے میں بھر کر فٹ پاتھ کے کنارے لگے ایک سنگی بینچ پر وہ بیٹھ گئی اور گلے سڑے حصے سے صاف حصے کو الگ کرتی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ میں نہ کہتی تھی ملے گا، ضرور ملے گا۔ چہرے پہ عجیب چمک تھی، اپنی بات کے سچ ثابت ہونے کی چمک۔ میں یہ نہیں کھا سکتی۔ کیا ہم نے خدا کا اس برے طریقے سے شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے ہمیں ایسا برا کھانا دیا؟ اس نے حقارت سے پھل کو دیکھتے منہ چڑھایا۔ اس کی اس بات نے بھکاری عورت کا چہرہ موت سا سیاہ کر ڈالا۔ جب تک انسان کو کسی شے کی قدر نہ ہو، وہ شے اسے ملنا بے قدری کو بڑھا دیتا ہے۔ اس نے لڑکی کی جانب بڑھایا پھل پیچھے ہٹا لیا۔ لڑکی نے بھی عجیب سا منہ بنایا کہ اسے اس باسی پھل کو کھانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس کا اضطراب بتا رہا تھا کہ وہ بھوکی تھی اور مزید کی امید بھی کم تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سڑن زدہ پھل کی قدر میں کبھی سیکھ پاؤں گی۔ اس میں قدر لائق ہے ہی کیا؟ لڑکی نے شانے اچکائے۔ وہ شاخ تھی جو گدھا کے ہاں پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے بھی نہیں لگتا کہ تمہیں اس سے بہتر کیا آئندہ یہ بھی مل پائے گا۔ بہتر ہمیشہ کمتر کی قدر سے ملتا ہے۔ جسے کمتر کی قدر نہ ہو وہ بہتر کو کبھی نہیں پا سکتا۔ بھکاری عورت ایک حصہ اپنے منہ میں اور ایک اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہی تھی جو رغبت سے کھا رہا تھا۔ تبھی وہ ریڑھی بان واپس پلٹ کر آیا تھا اور بھکاری عورت کے پیالے کی جانب اس نے کچھ صاف ستھرا پھل بڑھایا تھا۔
تم نے جیسے میرا شکریہ ادا کیا مجھے لگا میں نے زیادتی کر دی۔ ننھی لڑکی کا چہرہ یکدم بجھ گیا۔ کچھ دیر قبل ادا کیے گئے الفاظ پہ شاید اسے پچھتاوا ہوا تھا۔ اس کے تار کی آخری امیدوار جو کچھ فاصلے سے سب دیکھ رہی تھی، اس نے آج ایک راز پا لیا تھا، وہ جو ہمیشہ سے چھوٹے دل کی مالک رہی، کبھی اپنی چھوٹی سوچ سے بلند ہو کر اوپر نہ اٹھ سکی۔ اس نے شاکر کو دیکھا، شکر کو پایا۔ شکر جس کا مقام دل ہوتا ہے، کبھی اس دل میں نہیں سما سکتا جس میں پہلے سے ہی بہت کچھ سمایا ہو۔ کئی سال پہلے وہ ایسی ہی تھی، اس بچی جیسی، اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ اس میں ناشکرے پن کے ساتھ تکبر بھی تھا۔ پھر وہ بت ٹوٹا، سب ٹوٹا، بڑی زور سے ٹوٹا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک طے شدہ چمکیلے کاغذ کو بیگ سے نکالتے ہوئے آہستگی سے بھکاری عورت کے ایک جانب پڑے چرمی تھیلے میں ڈال دیا۔ بس آ چکی تھی، اسے اب جانا تھا۔ پیچھے وہ بھکاری عورت کیا کہہ رہی تھی وہ سن نہ سکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی، جس کا اسے افسوس تھا۔ سفر کی تھکاوٹ اتنی تھی کہ الارم کی آواز اسے سنائی ہی نہ دی، اور وہ شاید پھر سے بند کر کے سو گیا تھا۔ کل رستے میں سفر کے دوران اس نے جگہ جگہ کوسٹر رکوا کر نماز پڑھی تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا نماز پڑھنے والا، اس کے بہت سے کلاس فیلوز بھی تھے، لیکن ہمیشہ کوسٹر وہی رکواتا تھا۔ ایسا کرتے اس نے بہت سے لوگوں کی دھیمی سرگوشیاں بھی سنی تھیں۔ شو آف، ہاں مہاں ہمیں لیٹ کروا رہا ہے، سفر میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا۔ شوق ہے اسے بہت نمازی پرہیزگار بننے کا، لیکن جو اسے جانتے تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کلاس کے دوران پروفیسر سے اجازت لے کر بھی نماز کے لیے جاتا تھا۔ پہلے پہل کچھ پروفیسرز نے اعتراض کیا، لیکن جب وہ مان کر نہ دیا تو اسے اجازت دے دی کہ بنا کلاس کو ڈسٹرب کیے وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا جایا کرے۔ شروع میں وہ اکیلا کلاس سے نکل جاتا تھا، بعد میں اس کی دیکھا دیکھی کئی اور اسٹوڈنٹس بھی نماز کے لیے جانے لگے، حتیٰ کہ کچھ پروفیسرز جن کی آخری کلاس ہوتی تھی وہ نماز کا وقفہ لے کر بعد میں اپنی کلاس کا وقت پورا کر لیتے تھے۔ یہ ٹرپ اسی نے ارینج کیا تھا کیونکہ یہ اس کا علاقہ تھا اور وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ 250 کی کلاس میں سے بمشکل 100 لوگ ہی ٹرپ کے لیے آمادہ ہوئے تھے۔ سوات کے خراب حالات کی وجہ سے کم اسٹوڈنٹس کو ہی اجازت ملی تھی جانے کی۔ 100 لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ، رہائش اور کھانے پینے کا انتظام اس اکیلے نے کیا تھا۔ ایسے میں اس کے روابط کام آئے تھے۔ اس نے وقتاً فوقتاً ایک بہترین گائیڈ کی خدمات بھی پیش کی تھی۔ وہ اس رستے، اس کے حالات اور اس سے جڑے واقعات سے بخوبی آگاہ تھا، اور اپنی اسی آگاہی کی بنا پہ وہ سارے رستے بولتا ہوا ہی پایا گیا تھا۔ اس نے کسل مندی سے اس 4 بیڈ روم میں بیڈ اور نیچے بچھے میٹرس پہ الٹے پلٹے پڑے ان 10 لڑکوں کو دیکھا جو سارے رستے بھنگڑے ڈالتے، سیٹیاں بجاتے اور گانے گاتے آئے تھے، اور اب مزے کی ایسی نیند سو رہے تھے کہ یہاں سونے کے مقصد سے ہی آئے ہوں۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی پر پڑے پردوں کو پیچھے کیا، جہاں سامنے چھوٹے بڑے ہوٹلز، ریسٹورنٹس کی قطار اسے بحرین میں صبح بہر کہہ رہی تھی۔ فجر کے فوراً بعد ہی یہ ہوٹل کھلنا شروع ہو جاتے تھے کہ سیاحوں کی آمد و رفت تو رات میں بھی جاری رہتی تھی، اور صبح صبح سیاح ناشتہ کرنے کے بعد کلام کا سفر اختیار کرتے اور واپس جانے والے یہاں سے لوٹتے تھے۔ بحرین سعید و شریف سے 66 کلومیٹر کے فاصلے پہ درال ندی اور دریائے سوات کے سنگم پہ واقع چھوٹا سا خوبصورت قصبہ ہے، جس کے بازار میں سیاحوں کے لیے ہر طرح کا سامان ہے۔ کل رات ہی وہ 7:45 بزریہ کوسٹر یہاں پہنچے تھے۔ اسٹوڈنٹ لائف کا یہ آخری ٹرپ تھا، اس کے بعد ان کی پڑھائی ختم ہو جانا تھی، اور یہاں تک سب کا ساتھ بھی۔ برابر والے کمرے میں ہی 10 لڑکیوں میں سے ایک وہ بھی تھی جس کی اسٹوڈنٹ لائف کا وہ پہلا اور آخری ٹرپ تھا۔ اسکول کالج میں اسے کسی ٹرپ پہ جانے کی اجازت گھر والوں سے نہیں ملی تھی، اب بھی نہ ملتی اگر وہ 2 دن بھوک ہڑتال نہ کیے رکھتی۔ اس کے گھر والوں کو سیر و تفریح سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے لیے یہ وقت اور پیسے کا ضیاع تھا جو فیملی راولپنڈی میں رہ کر ساری زندگی مری نہیں گئی تھی۔ وہ شمالی علاقہ جات کا رخ کیوں اور کیسے کرنے والی تھی؟ وہ اپنی پوری زندگی میں ایک بار مری گئی تھی اور مری پہ مری گئی تھی۔ اس کی امی کی خالہ زاد اپنی فیملی کے ساتھ فیصل آباد سے مری جانے کے لیے آئی تھیں اور اسے بھی ساتھ لے گئی تھیں۔ واپسی پہ اس کا دل کیا کہ گاڑی سے چھلانگ لگا کر یہیں کسی پہاڑ سے گرا جائے اور پاؤں ہاتھ اڑوا لے تاکہ وہ اس علاقے کی مہمان بن جائے، لیکن گرمی اور دھول کھانے واپس پنڈی نہ جائے۔ گھر لوٹ کر وہ 2 دن کی رہائش کے قصے ایسے سناتی رہی تھی جیسے برطانیہ میں 2 سال گزار کر آئی ہو۔ جتنے شوق سے اس نے سفر نامہ سنایا
اتنی ہی بیزاریت سے گھر والوں سے سنا اور یہ کہہ کر اٹھ گئے، اب تم لوٹ آئی ہو تو جان لو کہ تمہارے کمرے کی صفائی ہونا ضروری ہے، وہاں مہمان بچے ہاسا ادھم مچا کر گئے ہیں۔ وہ لوٹ تو آئی تھی لیکن اب وہ بار بار ان پہاڑوں میں لوٹے گی، یہ اس نے قسم کھائی تھی، لیکن اس قسم کو وہ اگلے 9 سال پورا نہیں کر سکی تھی، اور اب 9 سال بعد اس ٹرپ کی صورت اس کی وہ معصوم سی قسم پوری ہونے جا رہی تھی۔ سیاحت اپنے اندر ایک طلسم رکھتی ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ رات وہ 8 بجے جب پہنچے تھے تو ہر طرف چائے اندھیرے میں اسے کچھ بھی ڈھنگ سے نہ دکھائی دیا تھا۔ قریبی ہوٹل سے ان کے گروپ نے کھانا کھایا اور واپس کمرے میں آ گئے تھے۔ پانی کا شور البتہ ہو بھی سنائی دیا تھا، لیکن اب جو نظارہ کھڑکی کے پار، ہوٹلز کے اس کی تار کے بھی پار، اونچے پہاڑوں، سفید دودھیا دریا کے تیز رفتار پانی اور گھر کر آتے بادلوں کی صورت دکھائی دے رہا تھا، وہ کس کافر کو مبہوت نہ کرتا۔ پوری فضا سکوت اوڑے مہمانوں کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی تازہ ہوا میں کھل کر سانس لینا ایک نعمت تھا۔ دریائے سوات کے پانی کی آواز، یہاں پانی بہتا نہیں، دھاڑتا تھا۔ مینگورا سے بحرین، کالام، اشوا اور پھر مہوڈن جھیل تک دریا ہمسفر رہتا ہے۔ کل ہی عباد نے رستے میں بتایا تھا، وہ اس دریا کو ہمسفر رکھنا چاہتی تھی۔ مڑ کر روم میٹس کو دیکھا، 4 بیڈ روم کو ان 10 نے جیسے تیسے شیئر کیا تھا۔ سیاحت ایک مہنگا لیکن شاندار شوق۔ اس شاندار شوق کو کسی حد تک سستا بنایا جا سکتا ہے اگر رہنے کے لیے واجبی سی سہولیات والے ہوٹلز کو اپنایا جائے اور ان کے کمروں میں بھی ٹھس ٹھسا کر پورا آیا جائے۔ سارا دن سفر کی نظر ہو جاتا ہے، ایسے میں مہنگا کمرہ اور ہوٹل کیا کرنا، وہی بچت، اچھی سواری اور کھانے پینے پہ صرف کر دی جائے تو کمال کا سفر ہو سکتا ہے۔ یہی بات نے کیا تھا۔ بحرین تک کا سفر آسان تھا، اس سے آگ کالام اور وہاں سے آگے اشوا ویلی سے مہوڈن تک روڈ ناپید تھی۔ ایسے میں ٹرانسپورٹ پہ نو کمپرومائز کا موٹیو عباد نے اپنایا تھا۔ کچھ شہنشاہ تھے جنہوں نے عباد کے بک کیے ہوٹل میں رہنے سے صاف انکار کیا تھا۔ انہوں نے اپنا بندوبست کسی مہنگے ہوٹل میں پہلے سے ہی کر لیا تھا، لیکن ایسے اسٹوڈنٹس اکا دکا ہی تھے، برگر اور ممی ڈیڈی ٹائپ۔ زیادہ تر ان کی طرح مست ملنگ تھے۔ صبح پوری شان سے ہو چکی ہے، اس لیے سب پوری چستی سے آنکھیں کھولیں اور تیاری پکڑیں، ہم نے 8 بجے تک نکل جانا ہے۔ کل ہی انہیں پلان بتا دیا گیا تھا کہ وہ صبح 8 بجے اپنا ضروری سامان باندھ لیں۔ یہاں سے انہیں کالام کے لیے نکلنا تھا۔ ناشتہ ان سب کو کمرے میں ہی ملنا تھا۔ یہاں بھی کچھ منچلے تھے جو پانی کے کنارے ناشتے کی خواہش لیے ایسے ہوٹلز کا رخ کرنا چاہتے تھے جہاں سے وہ دریا کو بخوبی دیکھ سکیں، منہ میں ایک آدھ نوالا ڈال کر پانی میں ڈبکی لگا سکیں، اور نہیں تو سیلفیز بنا کر فیس بک پہ ہی لگا لیں۔ ان کا 3 دن کا قیام تھا وہاں۔ گھر سے اجازت ہی اتنے دن کی ملی تھی۔ شمالی علاقہ جات کا سفر ہی 1 دن نکل جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں گاڑی جتنی بھی اڑا لی جائے، سفر موٹر وے کی طرح طے نہیں ہو سکتا۔ سڑکیں بھلے ہی کتنی شاندار کیوں نہ بنا لی جائیں، گرمی کی تمازت جب وہاں موجود گلیشیئرز کو پگھلاتی ہے تو پانی کے چھوٹے بڑے جھرنے اپنا رستہ بناتے ہوئے وہاں کی اچھی پکی سڑکوں کو بھی بہا لے جاتے ہیں یا پھر کیچڑ بنا دیتے ہیں۔ ویسے ہی بات کی معلومات بہت ہیں اس علاقے کے بارے میں۔ اچھا معالج نہ بھی بن سکا تو ایک اچھا گائیڈ تو بن ہی جائے گا۔ سمیرا کو عباد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ویلکم ویک سے ان دونوں کا اناج چل رہا تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ عباد تو بھلا بھی چکا تھا لیکن وہ نہیں بولتی تھی۔ وہ ہانسی کینہ پرور واقعہ ہوئی تھی جو دوسروں کی غلطیاں اتنی آسانی سے نہیں بھلایا کرتے۔ وہ چاروں جو سیرت گروپ کے نام سے جانی جاتی تھیں، بحرین کی مین روڈ پہ کنارے کنارے آگے چل رہی تھیں۔ صبح صبح گرما گرم مزیدار پراٹھوں، انڈے اور چائے کے ناشتے نے جسم میں توانائی سی بھر دی تھی۔ وہ سب معمول سے زیادہ کھا گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں پہاڑی علاقوں کے سبھی مہمان یہاں آ کر سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ یہاں کا پانی ہی ایسا ہے کہ سب ہضم ہو جاتا ہے اور جلدی ہضم ہوتا ہے۔ وہ اسی علاقے کا ہے، اسی لیے سیرت نے دھڑا دھڑ تصاویر اتارنا شروع کر دیں۔ سڑک پہ آگے پیچھے انہی کے کلاس فیلو دکھائی دے رہے تھے، کچھ ناشتے کے لیے جاتے ہوئے اور کچھ ناشتہ کر کے اب فوٹو سیشن کرواتے ہوئے۔ بس آدھا گھنٹہ ہی وہ دریا کے ٹھنڈے پانی میں اتر کر شوق پورا کر سکتی تھی۔ کرسٹل کلیئر واٹر، شفاف دودھیا پانی میں اس نے پاؤں ڈالا تو پورے جسم میں ایک کرنٹ سا ہو کر گزرا۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا، سخت گرمی میں اتنا ٹھنڈا پانی۔ اوپر سے برف پگھل پگھل کر آ رہی تھی۔ جنت میں دودھ کی نہریں بھی ایسے ہی سفید ہوں گی۔ انشرا نے ایک بڑے پتھر پر بیٹھتے ہوئے سامنے پانی میں
پاؤں ڈالے، آئے نور کی تصویر لی۔ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہوتا تھا کہ سطح میں موجود بڑے پتھروں سے پوری قوت سے ٹکرانے پہ سطح پہ سفید جھاگ سی بنتی تھی، اسی لیے سارا دریا چاندی میں نہایا لگتا۔ کوئین الزبتھ II نے اس علاقے کو 1962 کے دورے میں منی سوئٹزرلینڈ کا نام دیا تھا۔ وہ اسے اس سے بڑھ کر کوئی اور پیارا نام دینا چاہتی تھی۔ اس نے پانی کو بغور دیکھا جو ایک پل میں اسے مروب کرتا اور اگلے پل میں خوفزدہ۔ سامنے آسمان کے کان میں سرگوشیاں کرتے، مسکرا مسکرا کر اپنے مہمانوں کو دیکھتے پہاڑوں کو اس نے پوری گردن اٹھا کر اوپر تک دیکھا۔ اسے وہ خود پہ گرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ تو درختوں سے سرسبز جھرنوں کو رستہ دکھاتے، مکینوں کو خود میں سمیٹے پوری شان سے کھڑے تھے۔ جس ہستی نے پہاڑوں کو اپنی میہیں کہا کہ جو زمین میں اس نے گاڑ دیں تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے، وہ خود کیسا ہوگا؟ فطرت غور کرنے کے کئی موقع دیتی ہے، کئی در واہ کرتی ہے، کئی جہاں آباد۔ سیاح کو چاہیے کہ وہ اس نشید کو کان لگا کر سنے جو فطرت اسے سناتے ہوئے جھوم رہی ہوتی ہے۔ اس نشید میں رب کی باتیں بہت میٹھے سروں میں سنائی جاتی ہیں۔ اوپر عباد کا گروپ انہیں بلا رہا تھا، انہیں مزید سفر کی تیاری کرنا تھی۔ زمین کی جنت، اللہ کی حسین حرکت شدت سے مہمانوں کی منتظر تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے اتر رہی تھی، اپنے بلو ڈرائی کیے بالوں کو شانے پہ گرائے ڈیزائنر ویئر پہنے وہ ڈائننگ ہال کا رخ کیے ہوئے تھی۔ سیڑھیوں سے اترنے سے لے کر ہال میں داخل ہونے تک اس کی ہیل کی ٹک ٹک دانش کے اعصاب پر بری طرح برس رہی تھی۔ اس میں زچ ہونے والی کوئی بات نہ ہوتی اگر وہ بیوی سے اس قدر بیزار نہ ہوتا تو۔ ناگواری سے اس نے سامنے سے آتی اپنی بیوی کو دیکھا جو اس وقت سے یکسر مختلف دکھتی تھی جب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ تب وہ اس سے قدرے بہتر تھی، لیکن ہمیشہ جیسی مفاد پرست تھی۔ اس وقت بھی اس کی انگلی کی پوروں پہ ہر شے نپی تلی ہوتی تھی، اور اب وہ اس سے کہیں زیادہ کیلکولیٹڈ ہو چکی تھی۔ پیسہ کم ظرفوں کو ایسا ہی بنا دیتا ہے۔ یہ بات وہ اس کے منہ پہ کہہ سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ محض سوچ کر پھر سے سر جھکائے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ وہ عام روایتی شوہر نہیں تھا کہ بیوی کا ہاتھوں کا بنایا ناشتہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کرتا، اور نہ وہ ایک روایتی بیوی کبھی بن سکی تھی۔ شروع کے دنوں میں اس نے پھر بھی اس راہ مروت اس کو شوہروں والا پروٹوکول دیا تھا، لیکن بعد میں اس تردد سے بھی باز آ گئی تھی۔ ذکی تیار ہو گیا، آج اس کا اورنج ڈے ہے۔ ان کے مابین اپنے لیے کوئی وقت تھا، نہ ہی کرنے کو کوئی بات۔ ساری باتیں بچوں کے گرد ہی گھوم پھر کر ختم ہو جاتی تھیں۔ ان کا آپس کا رشتہ اب بچوں ہی کے مرہون زندہ تھا، اور شاید کب کا ختم ہو چکا ہوتا اگر بچے بیچ میں نہ ہوتے۔ ریشم کر رہی ہے اسے ریڈی، مارے باندھے جواب دیا گیا۔ کم از کم بچوں پہ تو تھوڑی توجہ دے دیا کرو۔ سلائس پہ مارجنیں لگاتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ صبح میں خود تیار ہوں یا بچوں کو کروں؟ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا کچھ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ جان کر بھی ایسی بات کرنا آپ اپنا فرض سمجھتے ہو جو میرا موڈ اور دن خراب کر دے۔ اس نے ملامتی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ اپنے بلو ڈرائی بالوں کو اس نے ماتھے پہ آنے سے روکا، جن کے لیے وہ صبح صبح اٹھ کر اپنی نیند قربان کرتی تھی۔ اپنے بالوں کے سٹائل، کپڑے، جوتوں کی میچنگ، جیولری کی سلیکشن کے لیے تمہارے پاس وقت نکل آتا ہے، بچوں کے لیے نہیں نکل سکتا۔ ہاؤ فنی نا؟ وہ طنزیہ مسکرایا اور ایک پل میں اس کی مسکراہٹ سمٹ بھی گئی۔ اس کی یہ مسکراہٹ ہمیشہ آگ لگانے کا کام کرتی تھی، اور آگ لگ چکی تھی۔ میں کوئی ہاؤس وائف نہیں ہوں جو تمہارے یہ میٹھے طنز برداشت کر لوں گی۔ آئی ایم اے ڈاکٹر۔ تمہیں اتنی تکلیف ہے تو بچوں کے لیے فل ٹائم گورننس رکھ لو، لیکن مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں تمہارا گھر اور بچے سنبھالوں گی۔ مجھے میرا پروفیشن بہت عزیز ہے، اور میں اس میں آگے سے آگے جانا چاہتی ہوں۔ گھر بار بچوں میں پڑ گئی تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی، گویا روز کی لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ بچوں کے لیے گورننس ہو، گھر کے کاموں کے لیے ریشم ہے، تمہارے شوہر کی دیکھ بھال تک ریشم کرتی ہے، تو پھر میں ریشم سے ہی کیوں نہ شادی کر لیتا؟ تمہارا سر درد پالنے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ اس کا پارا چڑھ چکا تھا۔ آئے دن ان کے درمیان جھگڑے اب معمول کی بات بن چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ دونوں کو ہی ایک دوسرے میں کوئی خوبی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ حامیہ بدرجہ اتم موجود تھی۔ بہتر ہوتا اگر تم یہی کرتے تو۔ یو ڈیزرو ہر۔ میری جیسی ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی کے تم قابل تھے بھی نہیں۔ اپنی ڈگری کا اسے ہمیشہ سے ہی زوم رہا تھا، اور وہ کسی کو بھی ہانس کر شوہر کو جتانا نہیں بھولتی تھی۔ اس کی اس بات سے دانش کو ہانس چڑھ تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا اگر وہ اس سے باز آ جاتی، اور وہ سب سے باز آ سکتی تھی
سوائے اس ایک بات کے، کچھ لوگ ڈگریز کے ڈھیر محض اس لیے لگاتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو نیچا دکھا سکیں، ان کو دو کوڑی کا کر کے خود کی تسکین کا سامان کر سکیں۔ ہائیلی کوالیفائڈ۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا اور دونوں ہاتھ میز پہ مارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جہاں سے اتنی ہائی کوالیفیکیشن حاصل کی تھی وہیں سے تھوڑے سے مینرز بھی حاصل کر لیتی۔ میں بدتمیز ہوں؟ وہ پلیٹ پرے سرکاتے غصے سے پھٹ پڑی۔ اور تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ سارے سرکل میں ڈاکٹر بیوی کو فخر سے پیش کرتے ہو کہ تم جیسے معمولی اکاؤنٹنٹ کو اتنی پڑھی لکھی بیوی ملی ہے، اور تم مجھے بتاؤ گے کہ میں بدتمیز ہوں؟ اپنی اوقات تو تم بھول گئی ہو، کیونکہ تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ جو مل گیا ہے، اسی وجہ سے دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہا تمہارا۔ بھول چکی ہو کہ جب مجھ سے شادی ہوئی تو تم کیا تھی؟ ایسی کون سی پرائم منسٹر کی اولاد ہو تم اور تمہارا خاندان؟ 4 پیسے کے آگے دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہو۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ میں جب اس گھر میں آئی تھی تو بھی ڈاکٹر ہی تھی اور تم ایک معمولی اکاؤنٹنٹ۔ آج میں ایک کامیاب سرجن ہوں اور تم وہیں کھڑے ہو۔ اس گھر کے زیادہ تر خرچے میری کمائی سے پورے ہو رہے ہیں، تمہارے باپ کی کمائی سے نہیں۔ لہجے میں رونت اور حقارت یکجا ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی ڈگری کو گلے کا ہار بنا کر گھومے یا کم از کم ماتھے پہ کنندہ کروا دے، اور کچھ نہیں تو سر پہ ایک تاج پہن کر ہی گھومے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، جی میں ڈاکٹر ہوں۔ لیکن یہ کام تو وہ چلتے پھرتے اپنی ہر ادا سے چلکاتی تھی کہ مجھے تعظیم دی جائے، میرے سامنے ادب سے سر جھکایا جائے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے، ہاتھوں ہاتھ لیا جائے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس کا نام بھلے نہ پکارا جائے لیکن اسے ڈاکٹر ضرور بلایا جائے۔ اور تم بھول گئی ہو کہ یہ میرے باپ اور میری کمائی ہی تھی جو تمہیں اتنا پڑھایا اور سرجن بنایا، ورنہ تم تھی کیا؟ ایک معمولی MBBS میڈیکل کالج کی ٹاپر، ذہین فتین، اپنے شعبے کی ماہر۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کے لیے معمولی جیسا لفظ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ کبھی اسی MBBS کے لیے اس نے باپ سے ٹکر لی تھی کہ وہ شادی کرے گا تو بس کسی ڈاکٹر سے، ورنہ نہیں، اور اسی ضد میں اس نے اپنی بھابھی کی کزن کا انتخاب کیا تھا۔ کیا ہو گیا اگر وہ معاشی اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہیں تھے تو بھی لڑکی ڈاکٹر تھی، خوبصورت تھی، اور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ جب وہ اسے پہلو میں لیے کہیں سے بھی گزرے گا تو سب کی نگاہوں کا مرکز بن جائے گا۔ لیکن اب وہی رشتہ اس کے لیے سردرد بن گیا تھا۔ MBBS ایسی معمولی بات ہے تمہارے نزدیک تو تم کر کے دکھا دیتے۔ ایک گھسی پیٹی یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری لے کر ایک 2 ٹکے کی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ بھرتی ہو گئے اور یہاں کھڑے ہو کر مجھے معمولی کہہ رہے ہو۔ یہ جملہ اتنا حد تک آمیز تھا کہ اس کی کانوں کی لوئیں سرخ پڑ گئی تھیں اور ماتھا ارکالود ہو گیا تھا۔ وہ جواب دیتے دیتے یکدم تھم گیا تھا۔ سامنے شیشے کے دروازے کے پار سیڑھیاں اترتے ذکی کو وہ بخوبی دیکھ چکا تھا۔ وہ صبح صبح یہ سب ہنگامہ اس کے سامنے کر کے اس کا دن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب بکواس بند کرو، ذکی آ رہا ہے۔ اپنے حصے کا جواب وہ پھر کبھی پہ اٹھا کر اپنی آواز کو دباتے منمنایا تھا کہ ذکی سن نہ سکے۔ ذکی سیدھا ڈائننگ کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اسکول میں آج اورنج ڈے تھا اور وہ اس حوالے سے پہلی بار اسٹیج پہ پرفارمنس دینے جا رہا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ رات بھی وہ اسی خوشی میں ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا کہ کب صبح ہو اور وہ اسکول جا کر پرفارم کرے۔ اچھا ہے، اسے سننے دو، اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا مہان باپ کیا ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اب مسکرا کر کچھ محظوظ ہوتے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ذکی کے سامنے وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا، ایسے میں وہ اسے چڑھا کر بہت مزہ لیتی تھی۔ بیٹے کے سامنے اس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ اگر اسے اس عورت کے قدموں میں گر کر بھی اسے خاموش ہو جانے کی استدعا کرنا پڑی تو وہ یہ بھی کر گزرتا۔ اس کی ذکی کے سامنے زبان بندی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور یہی بات اسے شے دیتی تھی۔ ول یو پلیز شٹ اپ، وہ دانت پیس کر کہتے اب ذکی کو دیکھ رہا تھا جو ڈائننگ ہال کا سلائڈنگ ڈور دھکیل رہا تھا۔ گڈ مارننگ پاپا۔ دونوں بازو واہ کر کے وہ باپ سے لپٹ گیا تھا۔ اس کا باپ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے گال چوم رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کا خیر مقدم کرتا تھا۔ شروع ہو گیا ڈرامہ۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اب پھر سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اولاد سے ایسا پیار اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ محبت کے اظہار کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے ہی محدود رہی تھی، البتہ غصے اور نفرت کو وہ جی بھر کے دوسروں کے وجود پہ لٹاتی تھی۔ آپ کے اسکول کے لیے اورنجز میں رات میں لے آیا تھا، ریشم آپ کو باسکٹ میں ڈال دے گی۔ گود میں بٹھائے وہ اسے سلائس کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر دے رہا تھا۔ ذکی کنکھیوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ جو کام اس کی ماں کو اس کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ ہمیشہ باپ کرتا تھا۔ نہ جانے اس کی ماں کی ممتا اتنی ٹھنڈی کیوں تھی کہ ساری محبت کی گرمائش کو نگل جاتی تھی۔ کیا آپ دونوں آئیں گی میری پرفارمنس دیکھنے؟
اس نے باری باری دونوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا آنے کی، آج کل کام بہت زیادہ ہے تو آفس سے نکلنا پاپا کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ماما آ جائیں گی۔ کیوں ماما آپ جائیں گی؟ جائیں گی نا زکی کے اسکول۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں بیوی سے التجا کی تھی کہ وہ جانے کی حامی بھر لے۔ زکی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلی جاؤں گی، قدرے توقف سے اس نے جواب دیا اور زکی کو دیکھ کر بمشکل مسکرائی تھی۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ماں کی بات کو لے کر بے یقینی تھی۔ اب تک کی ساری پیرنٹس ٹیچر میٹنگز میں اس کا باپ اکیلا آتا تھا۔ ماما کی مصروفیات پاپا سے کہیں زیادہ تھیں، یا پاپا کی محبت، بہرحال وہ ہمیشہ باپ کو اسکول پاتا اور ماں کے لیے منتظر ہی رہتا۔ ڈونٹ وری، ماما آ جائیں گی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ زکی کو بٹھاتے اس نے محبت سے اس کا گال چومتے اسے تسلی دی تھی۔ وہ مسکرا کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے پاپا نے کہا تھا تو اسے یقین تھا کہ ماما ضرور آئیں گی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کسی طور بھی منا لے گا، وہ جانتا تھا۔ فاطمہ نے بے یقینی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھیں اس کے لیے ناقابل یقین تھا، بالکل ناقابل قبول۔ متحیر نگاہوں سے خود سے دائیں جانب بیٹھی بڑی بہنوں پہ نگاہ دوڑائی، جن کے تاثرات اس سے قدرے مختلف تھے۔ وہ دونوں بیزار سی ماں کی بات یوں سن رہی تھیں جیسے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ سب ہمیں بتا کر ہمارا وقت کیوں برباد کر رہی ہیں۔ اس بات سے نہ تو انہیں کوئی فرق پڑا تھا اور نہ ہی پڑنے والا تھا۔ اس کی سب سے بڑی بہن اپنا میڈیکل مکمل کر کے اب ہاؤس جاب کر رہی تھی، جو کہ پیڈ تھی اور اس سے اپنا خرچہ بخوبی نکال سکتی تھی۔ ان کا طرز زندگی ہمیشہ سادہ رہا تھا، سو کسی نے بھی ایسے اخراجات نہیں پالے تھے جو محدود آمدن میں اٹھائے نہ جا سکیں۔ یوں بھی اس کا رشتہ ایک کزن کے توسط سے اونچے گھرانے میں طے ہو گیا تھا، جہاں وہ نہ صرف مزید تعلیم جاری رکھ سکتی تھی بلکہ چاہتی تو پڑھنے باہر بھی جا سکتی تھی، یا یہیں رہ کر اپنا چھوٹا موٹا کلینک تو چلا ہی سکتی تھی۔ سو اسے اس گھر کے مسائل سے کیا لینا دینا تھا؟ وہ ہمیشہ سے گھر کے مسائل میں کم ہی دلچسپی رکھتی تھی۔ اس کے لیے اس کا محور بس اپنی ذات تھی، جس کے گرد وہ گھمن گھیریاں ڈالتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ سکھی تھی، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ دوسروں کے دکھوں سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں رہا تھا، بھلے وہ دکھ اس کے ماں باپ کے ہوں یا بھائی بہنوں کے۔ اس کی دوسری بہن نے پرائیویٹ BA کیا تھا اور مزید پڑھنے میں وہ قطعاً دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ یہاں تک پڑھنے میں بھی ابا کی سختی ہی کام آئی تھی کہ وہ پڑھ پائی تھی، ورنہ تو شاید وہ میٹرک بھی پاس نہ کرتی۔ ذہین لائق فائق بہن بھائیوں میں ایک کھوٹا سکہ اکثر نکل ہی آتا ہے، تو رامین وہی کھوٹا سکہ تھی۔ گھر بیٹھی اس کے کون سے خاص خرچے تھے جن کے لیے وہ پریشان ہوتی؟ 2 وقت کی روٹی اور پڑھنے کے لیے ماہنامے تو اسے مل ہی جانے تھے۔ گھر کا ایک کونا پکڑے وہ پڑی رہتی، اس سے زیادہ بے فکری اور بھلا کسے ہونا تھی؟ وہ عام سی لڑکی تھی اور اس کے مسائل بھی قریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان دونوں کے چہروں سے نظر ہٹا کر اس نے بائیں جانب بیٹھے بڑے بھائی کو دیکھا، جو تیکھے چتونوں ماں کو دیکھ ضرور رہا تھا، لیکن اس کا دھیان جیسے کہیں اور تھا۔ ہاتھ میں پکڑی سائیکل کی چابی کو آگے پیچھے گھماتے شاید وہ اندر ہی اندر حساب کتاب لگا رہا تھا کہ وہ اپنی ٹیوشن سے اپنے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے جس بھی ادارے میں پڑھتا تھا اس کا ٹاپر ہی رہا کرتا تھا۔ اسکالرشپ پہ اس نے اپنی میٹرک کے بعد کی ساری تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ کبھی بھی ابا پہ بوجھ نہیں رہا تھا۔ اب بھی وہ ملک کی ایک بہترین یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ ہی پڑھ رہا تھا۔ یونیورسٹی ان اسٹوڈنٹس کو جو اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہوتے تھے مفت ٹرانسپورٹ دیتی تھی۔ کتابوں، نوٹس جیسے دیگر اخراجات کو وہ اپنی ٹیوشنز کی کمائی سے پورا کر لیتا تھا۔ پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر سکتا تھا۔ پھر بھلا وہ مستقبل کے ہزارے گننے کی زحمت کیوں اٹھاتا؟ جتنا وہ لائق اور قابل تھا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ جہاں بھی نوکری کے لیے جاتا اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ اس کے تینوں بہن بھائی ہمیشہ سے ہی اپنی ذات میں مقید رہے تھے۔ بہن بھائیوں کی فطری قرابت اسے کبھی ان سے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو کسی ایک کا دکھ سب کی آنکھ رلاتا ہے، وہ رشتہ ان میں سے کبھی کسی کا بھی نہیں رہا تھا۔ شاید اس لیے بھی کہ وہ ان سب سے کافی چھوٹی تھی۔ وہ تینوں اوپر تلے کی اولادیں تھیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹے یعنی بھائی سے وہ 6 برس چھوٹی تھی۔ ایک انچاہی اولاد، انچاہی بہن۔ یہاں کسی کو بھی امی کی کسی بات سے فرق نہیں پڑا تھا۔ فرق اگر کسی کو پڑ رہا تھا تو اکیلے اسی کو پڑ رہا تھا۔ ابھی اس نے میٹرک کے امتحان ہی تو دیے تھے کہ یکدم یہ سب ہو گیا تھا۔ امی جو کچھ بتا رہی تھیں، سمجھا رہی تھیں، وہ سمجھنے سے قاصر، محض حالی نظروں اور ذہن سے ماں کو تک رہی تھی۔ وہ ذہین تھی، ہوشیار تھی، مگر سب سے چھوٹی تھی۔ ابھی تو زندگی نے خواب بننا ہی شروع کیے تھے کہ سترنگی بلبلا اوپر اڑتا ہوا اچانک پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اسے ابھی آگے پڑھنا تھا، ڈھیر سارا، جتنا وہ پڑھنا چاہتی تھی۔
اپنی بڑی بہن کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن میڈیکل کی مہنگی تعلیم اب اس کے ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی نوکری اب ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے نہ بھی کہتے تو بھی وہ جانتی تھی۔ 60 سال کی عمر میں پرائیویٹ کالج نے انہیں ریٹائر کر دیا تھا، حالانکہ وہ ابھی بھی بخوبی پڑھا سکتے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ابھی ان کا دماغ تازہ دم ہے، لیکن جسم کا کیا کرتے جو ساتھ چھوڑ رہا تھا؟ کمر کی مہرے جواب دے چکے تھے۔ وجود میں سرایت ہو چکی لرزش سب کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ پروفیسر ہو کر ساری زندگی سائیکل پہ اسکول جانے والے کی ٹانگیں سائیکل کے پیڈل چلانے سے کب کی انکاری ہو چکی تھیں، پھر بھی وہ انہیں گھسیٹ رہے تھے، صرف اپنے خاندان کے لیے۔ سائیکل چلانا چھوڑ دوں گا تو جو روزانہ تھوڑی بہت ورزش ہو جاتی ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ 2 دن میں بستر سے لگ جاؤں گا، کسی کام کا نہ رہوں گا پھر، اور ابھی تو مجھے زندگی کو بہت سال جینا ہے۔ ابا بہت ہنسانے والے انسان تھے، فکروں کو چھپائے بے فکری سے کہہ کے لگاتے رہتے۔ انہوں نے کبھی زندگی کی تلخیوں کو لہجے تو کیا چہرے تک پہ نہ آنے دیا تھا۔ اب آپ کی عمر نہیں رہی پروفیسر صاحب کہ سائیکل پہ خود کو گھسیٹیں، امی اکثر سمجھاتی۔ وہ ڈرتی تھیں کہ اگر انہیں ہلکی سی ٹھیس بھی پہنچی تو وہ ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ کیا ہوا ہے میری عمر کو؟ باہر کی دنیا میں مجھ سے بڑی عمر کے لوگ کیسے دوڑنے لگاتے ہیں؟ کبڈی، رسا کشی، تیراکی، جمناسٹک، کیا کچھ نہیں کرتے؟ اتنے بوڑھے بابے ایسے بچوں کی سی لچک لیے اچھلتے کودتے ہیں، اور تم مجھے سائیکلنگ سے ڈرا رہی ہو۔ تم بھلے خود کو بڑھیا مان لو، لیکن میں نہیں مانتا کہ میں ابھی سے بوڑھا ہو گیا ہوں، اور جو انسان خود ہار تسلیم نہ کرے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ سب کو سنانے کے لیے ان کے پاس یہ ٹھوس دلیل تھی، لیکن اندر سے سب سمجھتے تھے کہ موٹر سائیکل خریدنے اور اس کا پیٹرول ڈلوانے کو وہ شاہ خرچی سمجھ کر سائیکل چلا کر بچت کر رہے تھے۔ وہ اس گھر کے واحد سربراہ تھے جن کی آمدن محدود تھی، اور وہ اس محدود آمدن کو اپنے بچوں کے لیے پائی جوڑ رہے تھے، ان کے شاندار حال اور روشن مستقبل کی خاطر۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں تم بھی کچھ سیکھو ان گوروں سے۔ ان کی بڑھیاں دیکھو تمہاری ماں کی عمر کی ہوں گی، اور کیسے میک اپ کے سارے لوازمات منہ پہ آزما کر، سرخ شوخ لپسٹک لگائے، ٹک ٹک ہیل پہنے بھاگی دوڑتی پھرتی ہیں، جیسے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پہ کھڑی ہوئی ہوں۔ وہ امی کو اکثر میک اپ ٹیٹوریل دکھاتے، اور امی انہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ استغفار پڑھتی۔ کسی کونے خدرے میں کتاب لیے وہ دبکی اپنی ہنسی کو دبا لیتی، لیکن ابا کی باتوں پہ خوب ہنستی۔ اسے ابا بہت پیارے لگتے تھے، لیکن امی سے ڈر لگتا تھا کہ وہ ڈانٹتی اور گھورتی بہت تھیں، لیکن پھر بھی وہ باقی بہن بھائیوں کی نسبت امی ابا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ ایسے وقت میں امی کے تاثرات اور ابا کی شرارت اسے بہت مزہ دیتی تھی۔ یہ ہم لوگ ہی خود پہ جلد بڑھاپا طاری کر لیتے ہیں اور بستر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گوروں سے سیکھو کہ موت سے پہلے زندگی جینا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابا زندگی کو لے کر بہت پرجوش ہوا کرتے تھے۔ اب جب سے وہ اس قدر بیمار پڑے تھے، نوکری ختم ہو گئی تھی، حالات بدل گئے تھے تو وہ بھی بدل گئے تھے۔ گرم جوشی مایوسی میں ڈھل چکی تھی۔ ایک ماں نے انہیں یکدم بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ ابا سے کہنا چاہتی تھی کہ زندگی جینا کیوں چھوڑ دی؟ ابھی تو موت دور ہے۔ پیاری حسین زندگی اتنی بدصورت کیوں ہو گئی؟ لیکن وہ اتنی ہمت نہ دکھا سکی کہ باپ کی ہمت بڑھاتی۔ اس کے پیارے سے ابا، جنہیں وہ دل میں ہی بہت پیارا سمجھتی تھی، باہر سے ڈھیروں احترام کرتی تھی، بہت بدل گئے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد چند لاکھ ان کو سی پی فنڈ کے مد میں ملنا تھے، جس سے انہوں نے بیٹیوں کی شادیاں کرنا تھیں۔ امی نے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اب ان کے پاس اتنا ہی سرمایہ ہوگا کہ وہ تینوں بچیوں کی شادیاں باعزت طریقے سے کر سکیں۔ حتیٰ کہ ابا اپنی کمر کے علاج کو بھی ٹال رہے تھے۔ ایسے میں اس کے ڈاکٹر بننے کا مطلب تھا کہ اس کی بہنوں کو بنا کسی جہیز کے رخصت کیا جاتا، اور امی اس کے بالکل حق میں نہیں تھیں۔ بھلا بنا جہیز کے کون اس دور میں ان کی 3 بیٹیوں کو بیاہ کر لے جائے گا؟ معمولی نوعیت کا صحیح کچھ تو دینا ہی تھا، کم پیمانے پہ ہی صحیح۔ بیٹیوں کو چند لوگوں کی موجودگی میں رخصت تو کرنا ہی تھا۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا داری کو اوڑھنا بچھونا بنانا پڑتا ہے، یہ اختیار نہیں مجبوری بن جاتا ہے۔ ابا نے کیوں میرے لیے کچھ سوچ کر نہیں رکھا تھا، جب وہ جانتے تھے کہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں؟ کیا اب میں سب سے چھوٹی اولاد ہونے کا تاوان ادا کروں گی؟ چند ہزار کی پرائیویٹ نوکری سے بھلا ایک سربراہ کتنی بچت کر سکتا تھا؟ بس اتنی ہی اس کے باپ نے کی تھی۔ یہ بات وہ جانتی تھی، سب حالات وہ جانتی تھی، پھر بھی ہر انسان کی طرح اس نے شکوے کو دل میں جگہ بنانے کے لیے راستہ دے ڈالا۔ محفل برخاست ہو چکی تھی، سب جا چکے تھے اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوں نے امی کا دل پگھلا دیا تھا، لیکن وہ اسے تسلی دے سکتی تھی، ان کے پاس وہی تھی دینے کو۔ رقم نہیں تھی تو نہیں دے سکتی تھی۔
امی نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اتنی ہی محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خواب دیکھنا برا نہیں ہوتا، لیکن خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے طاقت اور موافق حالات چاہیے ہوتے ہیں۔ ہوا کا رخ قدموں کا ساتھ نہ دے تو انسان صرف تھکتا ہے، گرتا ہے اور اپنے خوابوں سمیت ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی بات پہ ڈھیر آنسو اس کے حلق میں اترتے، دل میں جذب ہوئے۔ تو ایک ٹیس نے جنم لیا اور پھر وہ سارے وجود میں پھیل گئی۔ وہ امی کو کیسے بتاتی کہ اس کے کتابوں کے ڈھیر میں ایک چھوٹی ڈائری بھی ہے، جہاں اس کے چھوٹے موٹے کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کی ایک فہرست ہے۔ اس فہرست میں سب سے اوپر لکھا گیا خواب اس کا ڈاکٹر بننا ہے۔ سب سے اوپر لکھے اور اولین درجے پہ رکھے خواب کو وہ نیچے لکھ سکتی ہے، دوسرے درجے پہ بھی لا سکتی ہے، لیکن مکمل طور سے مٹا نہیں سکتی۔ ایسا کوئی ربڑ ابھی نہیں بنا تھا کہ اس کی کچی عمر کے پکے خوابوں کو مٹا سکتا۔ خواب ہمیشہ انسان کے اندر زندہ رہتے ہیں، دب سکتے ہیں، مر نہیں سکتے۔ اس سے اتنی بڑی قربانی نہ مانگیں جو وہ دے نہ سکے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے یہ قربانی دینا ہوگی۔ اس کے ماں باپ مجبور تھے اپنی تنگ دستی کے ہاتھوں۔ اس رات وہ کھانے پہ نہیں آئی تھی، وہ چھت کی ممٹی پہ گھٹنوں پہ سر رکھے روتی رہی تھی۔ اس کے باقی بہن بھائی مطمئن تھے کیونکہ وہ قریب قریب اپنی منزل پہ تھے۔ تکلیف میں تو وہ تھی جس کا سفر شروع ہی نہیں ہوا تھا اور ختم بھی ہو چکا تھا۔ سامنے بس اندھیری سرنگ تھی، مایوسی کی علامت، اور وہ مایوس ہو رہی تھی۔ اللہ بھی کبھی کسی کو سب کچھ دے دیتا ہے اور کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ نیچے آنے سے پہلے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے پورا ایک ہفتہ چھپ کر روتے ہوئے گزارے تھے، کبھی ممٹی میں، کبھی چھت کی سیڑھیوں پہ، کبھی غسلخانے میں، لیکن اس کی متورم آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر کبھی کسی نے اس سے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ کس بات کا ماتم منا رہی ہے۔ وہ سب اس ماتم کے خاتمے کے انتظار میں تھے کہ اس کا حل ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ کے کچھ مسائل بس آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، دوسروں کے نہیں، اسی لیے ان کا حل بھی آپ کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کوئی آپ کے لیے یہ کام نہیں کرتا، اسے بھی یہ کام خود کرنا تھا۔ وہ گھر سے نکل آئی اور بنا مقصد گھومتی رہی۔ گھر کے آس پاس کی سڑکوں پہ ہی کتنے چکر لگا چکنے کے بعد وہ تھک ہار کر سایہ دار درخت میں بیٹھ گئی۔ بلا وجہ ہنسنے اور خوش ہونے والی کو اب ہنسنے اور خوش ہونے کے لیے وجہ درکار تھی۔ وہ آتے جاتے لوگوں کی مسکراہٹوں اور کہکہوں سے چڑھ رہی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے کہ وہ ہنس رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں۔ اداسی میں انسان بہت خودغرض ہو جاتا ہے۔ وہ ساری دنیا پہ ایک ہی رنگ دیکھنا چاہتا ہے، اداسی کا رنگ، جو اس وقت اس کا اپنا رنگ ہے۔ اس شام وہ بنا کسی کو بتائے قریبی پارک میں چلی آئی تھی۔ تازہ ہوا میں گہری سانس اسے یہ سکھا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، زندگی جو متحرک ہے، جمود موت ہے۔ اسے زندگی کا تھوڑا بہت ہی صحیح حق ادا کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ متعین کرنا چاہیے۔ پارک میں ہانسی گہما گہمی تھی۔ وہ اداس نظروں سے لوگوں کے روشن ہنستے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا تو دکھی نہیں تھی، پھر وہ کیوں اس کے سوگ میں شامل حال ہوتی؟ انسان کو اپنے حصے کے دکھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہیں۔ سکھ میں ہر کوئی پاس آنے، مسکرانے، کہکے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن دکھ میں سب دامن بچا کر نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک چہرے سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرے کا سفر اسے سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ سب کے لیے زندگی کیسی آسان اور پیاری ہے، ایک سوائے میرے۔ مشکل پڑنے پہ ہر انسان اسی سوچ کو اپنے اندر گھر کرتا ہے۔ وہ دنیا کے مظلوم ترین انسان کا لبادہ اوڑھ کر ہمدردی کا کاسہ اٹھائے پھرتا ہے کہ کوئی اس میں رحم کے چند سکے ڈال دے۔ اس نے بھی یہی کیا، فوراً سے مجبور اور مظلوم بن گئی۔ کچھ لوگ ہی باجی۔ 8-9 سالہ صاف حلیے والی بچی ایک ٹوکری میں کچھ پنے، پونیاں، بینڈز کرینے سے سجائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے دوسری جانب موڑ لیا۔ کچھ تو لے لو باجی، بھیک تو نہیں مانگ رہی، بیچ رہی ہوں۔ التجا وہ کر رہی تھی، رونا اسے آ رہا تھا۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ اس نے خالی ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ وہ گھر سے بنا کچھ لیے خالی ہاتھ ہی نکلی تھی۔ خالی پرس اٹھا کر کندھے پہ اضافی بوجھ لیے وہ کیوں پھرتی؟ بچی ایک میٹھی مسکان لبوں پہ سجائے آگے بڑھنے لگی تو اس نے روک لیا۔ تم پڑھتی نہیں ہو، یہی کام کرتی ہو، تبھی تو یہ بیچتی ہوں کہ پڑھ سکوں۔ بڑی پیاری چمک تھی ان آنکھوں میں۔ پڑھائی کمانے سے تھوڑا ہی روکتی ہے۔ بولتے ہوئے وہ ٹوکری میں رکھی چیزوں کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ تو تمہاری اماں یا ابا کیوں نہیں کماتے؟ پچھلے 1 ہفتے سے اس نے گھر میں کسی کو مخاطب کیا تھا، نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ اب اس بچی سے بات چیت کرنا اسے اسی لیے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ تو بس اتنا کماتے ہیں کہ ہمیں کھلا سکیں۔ پڑھنے کا شوق تو مجھے ہے،
شوق احمد تو پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے، جان مارنا پڑتی ہے۔ یوں بھی میری استانی کہتی ہیں کہ ابا اماں کے کندھوں پہ پڑھائی کا بوجھ نہ ڈالو، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ اتنا تو گدھے بھی کرتے ہیں نا کہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیا ہم گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں؟ بچی باتوں کی شوقین لگتی تھی، پٹر پٹر بول رہی تھی۔ اسے کسی دوسری جانب سے صدا لگی تو وہ مسکرائی اور اس طرف بڑھ گئی۔ وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں وہ کیسی کمال اور پتے کی باتیں بتا گئی تھی۔ کیا وہ گدھے سے بھی گئی گزری ہے؟ اس نے سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ ساری زندگی گدھے نام کے جانور کا تانا دوسروں کو دیتے۔ کبھی حضرت انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کسی کے حصے کا کتنا بوجھ اٹھا کر میلوں چلتا ہے، اور یہاں انسان اپنا بوجھ اٹھاتے ہوئے مظلوم اور دکھیارا بن جاتا ہے۔ یہ حالات نہیں تھے جو اسے خود ترسی سکھا کر کھوکھلا کر رہے تھے، یہ وہ خود تھی جو مضبوط بننے کی بجائے کمزور بن رہی تھی، بہادری دکھانے کی بجائے اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ کوئی بھی نہ پیدائشی کمزور ہوتا ہے نہ ہی مضبوط۔ وقت اور حالات کے ساتھ انسان یہ ڈھنگ سیکھ جاتا ہے۔ ایک نئی درس کھلی اور تازہ ہوا اندر داخل ہوئی۔ اب زندگی نئی استاد بننے جا رہی تھی، نئے اسباق پڑھانے جا رہی تھی۔ وہ سبق جو کوئی صاحب مکتب بھی حاصل نہیں کر سکتا، اب اسے سیکھنا تھے۔ اپنا مقدمہ زندگی سے خود لڑنا اور اپنا دفاع خود کرنا تھا۔ اسی شام وہ گھر آتے ابا امی کے سر ہوئی تھی۔ آپ مجھے کتنی رقم ادھار دے سکتے ہیں؟ فکر مت کریں، جتنا لوں گی اتنا لوٹا بھی دوں گی، بس کچھ وقت لگے گا، بس وقت دے دیجیے گا مجھے۔ اتنا حق تو میں رکھتی ہی ہوں۔ وہ بہت کمپوزڈ سی ماں کے سامنے بیٹھی ان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے بے بس ماں باپ پہ اپنی خواہشات کا بوجھ کیوں لاتی؟ وہ اسے پڑھانے سے انکاری تو نہ تھے، اس کا بنیادی حق اسے دینے پہ وہ ہر طرح سے آمادہ تھے۔ اپنے فرائض سے غفلت وہ کسی طور برتنے کو تیار نہیں تھے، بس وہ اس کی مہنگی تعلیم کی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا وہ جان کر نہیں کر رہے تھے، وہ مجبور تھے۔ اور بس رقم کا کیا کرو گی تم؟ وہ حیران ہوئی تھیں۔ اپنی پڑھائی پہ لگاؤں گی۔ تم اب تک اس سوچ سے باہر نہیں نکل سکی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ 2 ہفتے بعد وہ سنبھل چکی ہے، وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ تمہیں سمجھنا چاہیے بیٹا کہ جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، مزید بھی کریں گے، لیکن وہ نہیں کر سکتے جو تم چاہتی ہو۔ لوگ اپنی نالائق اولاد پہ بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ بن جائے، اور ہم اپنی لائق اولاد کے لیے دھیلا نہیں لگا پا رہے۔ اس کے لیے تم ہمیں معاف کر دو۔ ابا نے سر جھکا لیا تھا، ان کی آنکھیں اور آواز دونوں بھر آ گئے تھے۔ وہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکنے پہ نادم تھے۔ اسے اپنے بوڑھے باپ پہ ترس آیا۔ انہیں علاج کی ضرورت تھی، لیکن وہ ساری زندگی کی طرح اب بھی اپنی ضروریات کو مار کر اپنی اولاد کے مستقبل کا سوچ رہے تھے۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے کہ وہ اپنا آپ مارتے آئے تھے اور اب بھی مار ہی رہے تھے۔ اس کا دل کیا وہ ابا سے لپٹ کر رو دے، اتنا روئے کہ انہیں بھی رلا ڈالے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ابا۔ اس لمحے وہ اپنے سے زیادہ ان کے لیے دکھی ہوئی تھی۔ ابا نے یکدم بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو اس نے تڑپ کر ان کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگاتے چوم لیا۔ ساری زندگی اس کی ہر ضرورت کسی بھی طرح پوری کرنے والا باپ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے۔ اب بھی اس سے ہی معذرت کر رہا تھا کہ وہ اس کی مزید ضروریات پوری نہیں کر پائے گا۔ لیکن مجھے احساس ہے۔ ابا کا سر اٹھا تو اس کا جھک گیا۔ ان کی آنکھوں میں آئی نمی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہم تمہیں کسی سرکاری کالج میں داخل کروا دیں گے، تم جتنا چاہے پڑھ سکتی ہو، لیکن وہ اس لیکن سے آگے کی کہانی جانتی تھی، یہی کہ وہ نہیں پڑھا سکتے جو وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اسی لیے اس نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ میٹرک کے پیپر اتنے اچھے دے چکی ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ کالج اسے اسکالرشپ دے کر اس کا 2 سال کا خرچہ اٹھا لے گا۔ اس کے لیے امی ابا کو پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ امی ابا کو لگا تھا کہ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو کر وہ وہی کرے گی جو اب گھر کے حالات اسے کرنے کا کہہ رہے تھے، لیکن انہیں غلط لگا تھا۔ وہ اپنی سی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ ایک آخری بار وہ اپنی پوری ہمت آزما لینا چاہتی تھی۔ پھر وہ ناکام بھی ہو جاتی تو کم از کم یہ افسوس تو نہ ہوتا کہ اس نے سرے سے اپنے حصے کی جنگ نہیں لڑی، طاقت نہیں آزمائی، بہادری نہیں دکھائی۔ ایک بار تو کوشش کرنا اس کا حق تھا، حق سے زیادہ اس پہ فرض تھا۔ اس کوشش میں وہ اپنی پوری طاقت آزما لینا چاہتی تھی۔ محنت، یہ ہر انسان کے لیے کھلا در ہے۔ اس میں داخل ہو کر منزل پانا پھر انسان کا نصیب۔ آج وہ معمول سے کہیں جلدی گھر سے نکل آیا تھا۔ پیلی کوٹھی کے باہر پہنچ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ بوڑھا شخص کوٹھی کی دیوار کے دائیں جانب بنے تھڑے پہ بیٹھا تھا۔ پاس میں چائے کی ایک پیالی خالی پڑی تھی۔
جس کے کنارے سے چائے کے قطرے بہہ کر جم چکے تھے۔ پاس ہی پلیٹ میں پراٹھے کے چند گنے چنے ٹکڑے پڑے تھے، جنہیں وہ نحیف ہاتھوں سے چن کر منہ میں ڈالنے میں اس قدر منہمک تھا کہ سامنے فٹ پاتھ پہ رک کر جوتوں کے تسمے ٹھیک کرتا نوجوان اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ ابھی روشنی بھی ٹھیک سے نہ پھیلی تھی۔ اکثریت مسجد سے لوٹ کر آتے نمازیوں کی تھی، یا اس کی طرح صبح کی سیر کے لیے آئے جوانوں اور بوڑھوں کی۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس ناشتہ کرتے اس بوڑھے کو دیکھ رہا تھا جو شاید خاص ناشتہ کرنے ہی روزانہ اس پیلی کوٹھی کے باہر آ کر بیٹھتا تھا، جسے اس نے اس وقت کے علاوہ کبھی وہاں نہیں دیکھا تھا۔ روز وہ سورج چڑھنے پہ جاگنگ کے لیے نکلتا تھا، لیکن آج وہ اسی تجسس کے ہاتھوں جلدی نکل آیا تھا کہ اس شخص کو دیکھ سکے جو اس بوڑھے شخص کو روزانہ ناشتہ دیتا تھا۔ روزانہ اس کے وہاں سے گزرنے پہ بوڑھا شخص ناشتہ کر کے برتن ایک طرف رکھ چکا ہوتا تھا۔ آج اس کے جلدی آنے پہ وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ پہنچانے والا اس سے بھی جلدی آ کر چلا گیا تھا۔ شاید انہی نمازیوں میں سے کوئی ہوتا ہوگا، یا پھر سیر کے لیے آنے والوں میں سے۔ وہ روز کی طرح اب بھی بوڑھے کا ناقدانہ جائزہ لے رہا تھا، جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ لباس پرانا ہونے کی وجہ سے سفید رنگ قدرے پلاہٹ میں ڈھل چکا تھا، اور ایک دو جگہ پیوند کاری بھی دکھائی دے رہی تھی۔ پاؤں میں پرانا گھسا پٹا پشاوری چپل تھا اور سر پہ خاکی رنگ کی ٹوپی۔ آنکھوں پہ بوسیدہ سا پرانا کالا چشمہ تھا اور چہرے پہ بارش داڑھی۔ روزانہ ہاتھ میں تھامی تسبیح کو وہ آج ایک طرف رکھے ناشتہ کر رہا تھا۔ بابا جی، آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ ریٹائرڈ آفیسرز کی کالونی تھی، جہاں کے مکین اپنے حال حلیے سے اپنا پتہ دیتے تھے، اور کم از کم وہ اسے اس کالونی کا نہیں دکھتا تھا۔ باہر سے کسی فقیر مسکین کو بلا اجازت کالونی میں آنے کی ممانعت تھی۔ پھر بھلا وہ کون ہو سکتا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ بوڑھے شخص نے ایک نظر اس پہ ڈالی جس میں بلا کی معصومیت تھی، اور سر جھکا لیا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اور یہ ناشتہ آپ کو کون دے کر جاتا ہے؟ اس نے کچھ توقف سے پوچھا، لیکن جواب ندارت۔ اس دن آپ کے پاس ایک چمکیلا کاغذ تھا، وہ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا تھا وہ آپ کو؟ جس سوال نے اسے بے چین کیا تھا اس نے کر ہی ڈالا۔ بوڑھے شخص نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا اور ہنوز ناشتہ کرتا رہا۔ ناشتے کے بعد اپنی تسبیح اٹھائی اور دانے گراتے کچھ پڑھنے لگا۔ اسے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ کیا وہ آپ کو کوئی لڑکی دے کر جاتی ہے؟ خاموشی۔ آپ مجھے اس لڑکی کا نام بتا سکتے ہیں؟ تسبیح کے دانے مکمل ہوئے اور دوسری بار شروع ہو گئے۔ حلیہ ہی بتا دیں، وہ کیسی لگتی ہے؟ کیا وہ یہیں کہیں رہتی ہے؟ ہنوز جواب۔ خاموشی۔ وہ مزید آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا تھا، لیکن نہ تو بوڑھے نے اس سے کوئی بات کی، نہ اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سماعت سے بے بہرا ہے۔ نہ ہی کوئی برتن اٹھانے وہاں آیا تھا۔ وہ بھلا کب تک وہاں بیٹھ سکتا تھا؟ سب آتے جاتے اس بوڑھے کے ساتھ اسے بھی گھور رہے تھے۔ ان میں سے جو اسے جانتا تھا ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا، آگے بڑھ جاتا۔ یہ کافی عجیب صورتحال تھی۔ اس نے ہاتھ پہ بندی کلائی میں وقت دیکھا۔ 7 بجنے کو تھے۔ اسے ہسپتال سے بھی دیر ہو رہی تھی۔ اسے اب چلنا چاہیے تھا۔ اب یہ کام وہ چھٹی والے دن پہ اٹھا چکا تھا۔ جی لسنرز، اس ناول کے ایپیسوڈ 1 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔